है। अब आप निसार अहमद अंसारी से उर्दू में खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। शहबाज मुआमिर ने बरतानिया के वजीर आजम से टेलीफोन राब्ते के दौरान बातचीत की। कतरी वजारत सेहत ने कन्फर्म्ड 1733 नए केसेस और कुल 3,356 रिकवरीज का ऐलान किया है। कतर की जानिब से इरसाल की जाने वाली फौरी तिब्बी इमदाद की खेप अल्बानिया पहुंच गई और कुवैत की वजारत सेहत ने पिछले 24 घंटों में 947 नए केसेस का ऐलान किया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज मुआमिर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर उनकी सेहत और खैर आफियत दरियाफ्त की। टेलीफोन कॉल पर होने वाली गुफ्तगू शुनीत के दौरान तरफैन ने दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल, कोविड-19 की वबा के अदम फैलाव के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों, इस ज़िम्न में की जा रही दोनों मुल्कों की जिद्दोजहद व ताउन समेत मुतअद्दिद अहम इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। शहबाज मुआमिर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की ज़ेर हिदायत कतर फंड बराए डेवलपमेंट के जरिए रियासत कतर की तरफ से फौरी तिब्बी इमदाद की खेप अल्बानिया पहुंच गई, जिससे कोविड-19 वबा से निमटने के लिए की जाने वाली उसकी कोशिशों की सपोर्ट मकसूद है। तिब्बी इमदाद की मज़कूरा खेप अल्बानिया के वजीर सेहत व समाजी केयर, अल्बानिया के नायब वजीर बराए यूरोप व खारजी अमूर और कतरी सफ़ीर बराए अल्बानिया अली बिन हमद अल मर्री की मौजूदगी में वसूल की गई। अल्बानिया के वजीर सेहत ने इस मौके पर अपनी तकरीर में मेडिकल स्टाफ और सिटीजन्स की कतर की तिब्बी इमदाद के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और सराहा। इस मेडिकल ताउन का असल मकसद कोविड-19 की वबा के खिलाफ लड़ाई में अल्बानिया की हिमायत करना है। अल्बानिया के नायब वजीर खारजा बराए यूरोपी व खारजी अमूर ने भी अल्बानिया और उसके अवाम की मुसलसल तिब्बी इमदाद के लिए शहबाज मुआमिर का शुक्रिया अदा किया और सताइश की। नेशनल स्टडी ग्रुप ऑफ कोविड-19 के चेयरमैन और हमद मेडिकल कारपोरेशन में मुतअद्दी अमराज के हेड डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि वजारत सेहत आम्मा की तरफ से रवां महीने की 6 और 7 तारीख मुख्तलिफ 3 हेल्थ सेंटर्स पर एक कम्युनिटी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग सर्वे का एहतमाम किया गया। डॉक्टर अल खाल ने गुज़श्ता रोज कतर टेलीविजन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कतर में सेहतियाब या क्योर का मरहला हुनूस पीक पर नहीं मगर पीक फेज पर पहुंच चुका है। डॉक्टर अल खाल ने कतर में कोरोना वायरस के मरीजों के ताल्लुक से भी बातचीत की, जबकि शुमारियात को भी शामिल रखा। याद रहे मज़कूरा एक्सरसाइज का मकसद एक कम्युनिटी सर्वे का एहतमाम और माशरे में ट्रांसमिशन और मर्ज की अलामात ना जाहिर होने वाले केसेस का पता लगाना है, ताकि उनके इलाज व मुआलजे का एहतमाम किया जाए। उम्र, जिन्स और नस्ल की बुनियाद पर सर्वे के शुरका का इंतखाब किया गया था, जबकि उनकी शिराकत रज़ाकाराना रही। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि वो सेहत के तमाम शोबों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि उम्र रसीदा अफराद के लिए मुमकिना बेहतरीन केयर फराहम की जाए। नीज उन्हें कोविड-19 के इन्फेक्शन से महफूज रखने के अक़दाम और उनकी तिब्बी और नफ्सियाती ज़रूरियात की फराहमी पर जोर दिया। उधर नेशनल हेल्थ स्टडी लीड फॉर हेल्थ एजिंग डॉक्टर हनादी अल हमद ने, जो HMC के रोमेला हॉस्पिटल और कतर रिहैबिलिटेशन इदारे की मेडिकल डॉक्टर हैं, कहा कि ये मुश्किल दौरानिया बुजुर्गों या उम्र रसीदा अफराद के लिए दोहरे चैलेंज के बराबर है, जिन्हें हेल्थ की कई सर्विसेज दरकार हैं, और इसी के साथ हमारी कोशिश है कि दूसरों पर उनके एक्सपोजर की तखफीफ करें और उन्हें
اشد ضرورت کے سوا تنہا کبھی نہ چھوڑیں۔ انہوں نے برادری کے لوگوں سے سماجی دوری بنائے رکھنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ڈاکٹر ہنادی نے علاج کے منصوبے کی نگرانی پر مامور انٹیگریٹڈ میڈیکل کی سمت بھی اشارہ کیا، جس میں خصوصی ڈاکٹرز، فزیو تھراپسٹ، کیئر تھراپی، کیریئر تھراپی اور خوراک کے ماہرین، ایک فارماسسٹ، نرسوں کی ایک ٹیم اور ڈائلسس خدمات بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے وبائی مرض کووڈ-19 کے 1733 نئے کیسز اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صحت یاب ہونے والے 213 معاملات کا اعلان کیا، جس کے بعد ریکوریز کی مجموعی تعداد 3356 ہو گئی۔ تشخیص کردہ تمام نئے کیسز کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے اور انہیں درکار طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت و سماجی امور نے القصوہ مین پاور ایجنسی کی ایکٹیویٹی کینسل اور امپلائرز کے ساتھ ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا لائسنس وڈرا کر لیا ہے۔ وزارت نے مذکورہ دفتر کے ساتھ ڈیلنگ پر پابندی عائد کی ہے تاکہ خلاف ورزی کے سبب ہونے والے نقصانات کے امکانات کو درگزر کیا جا سکے۔ واضح ہے، ریکروٹمنٹ ایجنسیوں اور امپلائرز کے بیچ ہونے والے تنازعات حل کرنے کے پس منظر میں وزارت نے یہ قدم اٹھایا، جس کا تعلق لیبر لا اور اسے نافذ کرنے کے فیصلوں سے متعلق ہے۔ انڈونیشیا میں مقامی اہلکاروں نے قطر چیریٹی کی طرف سے جکارتہ میں واقع اس کے دفتر کے ذریعے رمضان مہم کے ایک حصے کے طور پر فوڈ باسکٹس کی تقسیم کے لیے اسے سراہا۔ اس معاونت سے استفادہ کرنے والے افراد نے بھی قطر کے مخیر حضرات کا مذکورہ حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا، جس کے تحت مقدس ماہ رمضان میں ان کی غذائی ضروریات کی تکمیل ہوئی ہے۔ قطر ایئر ویز نے اپنے ٹکٹس کی 2 سالوں تک ویلیڈیٹی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، جو مسافروں کو درکار زیادہ سے زیادہ لچک یا سہولت ہے کہ وہ اپنے ٹکٹس کو 2 سالوں کے پیریڈ تک استعمال کر سکیں گے۔ اس قدم سے ٹریولرز میں مزید اعتماد پیدا ہوگا، جبکہ وہ حالات کے عین مطابق اپنے سفر کی تاریخوں کا پلان کر سکیں گے۔ دنیا بھر کے پروگریسو اسکولوں کے لیڈران قطر فاؤنڈیشن ویبینار کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، جس کے ذریعے کووڈ-19 ایرا کے دوران ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے کس طرح ایجوکیشن آن لائن منتقل ہوا اور والدین کس طرح خود سے سیکھنے کے ماحول میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروگریسو اسکولز ویبینار میں مختلف 5 ملکوں کے 6 ماہرین کو یکجا کیا تاکہ دنیا بھر میں اسکولوں پر اس وبا کے کچھ اثرات پر بحث کی جا سکے۔ کویت کی وزارت صحت نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 947 نئے کیسز کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کووڈ-19 کے متاثرین کی کل تعداد 11,975 ہو گئی، جبکہ 6 اموات بھی واقع ہوئیں۔ اس طرح اموات کی تعداد 88 ہو گئی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند کا ایک پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ 175 مریضوں کو ICU میں رکھا گیا ہے، جن میں سے 95 کی حالت نازک ہے۔ اس سے قبل ایک اعلامیے میں 188 ریکوریز بیان کی گئی تھیں، جس کے بعد صحتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 3,451 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر سے آمدہ رپورٹس کے مطابق 4.52 ملین سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کل اموات کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر روس سے آنے والی خبروں میں 9,974 نئے کنفرم کیسز کی اطلاعات موصول ہوئی، جو پچھلے 2 ہفتوں میں روزانہ ہونے والی ہلاکتوں کی سب سے کم
تعداد بتائی جاتی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 2,52,245 ہو گئی، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ ٹیسٹنگ کے اس کے عمل میں تیزی لائی جائے گی تاکہ وبا کو دوبارہ فعال ہونے سے روکا جا سکے، جس کے سبب اہم علاقوں میں 4,600 سے زائد اموات واقع ہوئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب وبا کے علاج یا کنٹرول کی ویکسین قابل دستیاب ہوگی تو اس کی تقسیم کے لیے فوج کو متحرک کیا جائے گا اور اس دوران پہلے سینئر امریکیوں پر توجہ مرکوز رہے گی۔ برازیل میں 11,385 نئے کیسز کا ریکارڈ اندراج عمل میں آیا، جس نے فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب وبا سے متاثر ہونے والا یہ چھٹا بدترین ملک بن گیا۔ بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں واقع روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے پہلے معاملے کی تصدیق کی گئی ہے، اور سلووینیا میں کووڈ-19 کی وبا ختم کیے جانے والے مطالبے کے بعد وہ یورپ کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں سرحدی کنٹرولز میں نرمی کیے جانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون رابطے کے دوران بات چیت کی۔ قطری وزارت صحت نے کنفرم 1733 نئے کیسز اور کل 3,356 ریکوریز کا اعلان کیا ہے۔ قطر کی طرف سے ارسال کی جانے والی فوری طب